وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دیں، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آج کا دن اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے انفرادیت رکھتا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آج ماضی کے تاریخ کی جھروکوں سے وہ تاریخ کے کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے رکھوں جو آج تک شاید آپ نے تاریخ کی کتابوں سے مطالعہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو۔ بہت ضروری ہے کہ 1 نومبر یوم آزادی گلگت بلتستان جسے ہم کہتے ہیں، پکارتے ہیں، مناتے ہیں، اور اس دن ہم جشن بھی مناتے ہیں، تقریبات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، حکومتی سطح پر بھی اس دن کو پورے صوبے میں منایا جاتا ہے۔ یہ آخر کیا ہے اور اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں؟ نوجوانوں، دیوبند کے طلبہ، میں آپ کو بتاؤں 1 نومبر 1947 کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن گلگت کے عوام نے، گلگت سکاؤٹس نے ڈوگرا سامراج کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ تھا جب گلگت میں ڈوگرا سرکار براجمان تھی، اور گلگت اس وقت ریاست جموں و کشمیر کی تیسری اکائی تھی، اور گلگت میں گنسارا سنگھ اس عہد کے گورنر تھے۔ جب اکتوبر کے مہینے میں بغاوت کا عالم بلند کیا گلگت بلتستان کی عوام نے، تو اس وقت جو گلگت سکاؤٹس تھی، وہ سکاؤٹس ویسے تو ڈوگرا حکومت کی عسکری ونگ تھی، اس سکاؤٹس نے اپنی حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ نہ صرف خود میدان میں اترے بلکہ انہوں نے گلگت کی عوام کو بھی اپنے ساتھ، ان کو بھی کنسنسس، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ وہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک سوچ تھی، وہ سوچ یہی تھی کہ ڈوگرا سرکار کو ہم نہیں مانتے، ہم ہندو کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس سرکار کے تسلط میں رہنا نہیں چاہتے کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم اپنی قربانی نہیں کر سکتے، اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ جو ٹکراؤ تھا دو قومی نظریے کا، جس کا آغاز سر سید احمد خان سے لے کر علامہ اقبال تک جس کا تسلسل چلا اور اس نظریے کے تحت پاکستان بنا، یہ ایک ایسا نظریہ یہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی موزن ہوا، اور انہوں نے ڈوگرا سامراج کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ نومبر کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے، یہ درمیانی شب تھی تقریباً نومبر کے مہینے کا آخری اور اکتوبر اور نومبر کی، گروپ کیپٹن شاہ خان نے اپنے ہاتھ میں پسٹل تانے ہوئے گنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے چنار باغ کے اس گھر سے باہر نکالا، جہاں وہ باغ جو ہمیشہ ایوان و اقتدار کا مرکز رہا، اس کو نکال کے پونجی لایا گیا اور وہاں سے اس کو کشمیر بھیجا گیا۔ 1 نومبر کو یوں گلگت کے کچھ علاقے ہنزا، نگر، گلگت اور گزر آزاد ہوئے اور ڈوگرے کو وہاں سے بھگایا گیا۔ یوں 1 نومبر کو گلگت کے ان علاقوں میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور آزادی کا پرچم لہرایا گیا، اور ایک انقلابی کونسل تشکیل دی گئی۔ اس کونسل کے اندر جو کہ میجر تھے کرنل حسن خان، برٹش آرمی کی تربیت یافتہ تھے، گروپ کیپٹن شاہ خان، صفی اللہ بیگ اور اس طرح کے بہت سارے مجاہد بختاور، ایسے بہت سارے لوگوں پر مشتمل ایک انقلابی ایک تشکیل دی گئی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ راجہ شاہ خان کو نومولود ریاست کا صدر بنا دیا جائے اور کرنل حسن کو اس ریاست کا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا جائے۔ یوں شاہ خان گلگت ریاست کے پہلے صدر اور کرنل حسن خان اس ریاست کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوئے۔ اس ریاست کا پرچم بھی وہی پرچم تھا جو ریاست کشمیر کا پرچم تھا، کوئی اور پرچم نہیں تھا۔ اس ریاست کا فلیگ بھی ریاست جموں و کشمیر کا فلیگ تھا۔ ایک آزاد ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری، لیکن میر آف نگر اور میر آف ہنزا نے کراچی میں بیٹھے قائد محمد علی جناح کو ٹیلی گرام کیا کہ یہ علاقہ چونکہ ہم نے ڈوگرا سے آزاد کرایا ہے، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ خود کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم ان ہندو کے مظالم اور ان کی روایات کے تصادم کے نتیجے میں الگ ہوئے ہیں، تو چونکہ یہ علاقہ بھی ہم پاکستان میں شامل کرانا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ ایک فاصلے پر تھے، اس نے یہ ذمہ داری لگا دی اس وقت کے KPK کے گورنر
خان عبدالقیوم خان تھے، اور اس کو یہ ڈائریکٹ نیوز دی گئی کہ آپ اس علاقے کو دیکھیں۔ خان عبدالقیوم خان نے ایک نائب تحصیلدار سردار عالم خان کو گلگت روانہ کر دیا۔ سردار عالم خان بابوسر کے رستے سے ہوتے ہوئے گلگت پہنچے تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا، اس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی، اور ریاست کے سربراہ جو صدر تھے شاہ رئیس خان، اس نے حکمرانی کے بجائے نوکری کو ترجیح دی، اور سردار عالم خان کو یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے سول سپلائی میں ملازم لگا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ گھنسارا سنگھ جس کرسی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، سردار عالم خان نے اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، وہ جگہ لے لی، اور ریاست کے صدر سول سپلائی میں ملازم لگ گئے۔ اس کے بعد میر آف نگین اور میر آف حمزہ کے حدود کی بنیاد پر غیر مشروط الحاق پاکستان ہوا، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا اس ملک کے ساتھ تعلق ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے۔ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ نظریہ نہ تو کسی کاغذی دستور کا محتاج ہے، نہ تو کسی جغرافیہ کا پابند ہے۔ اس نظریے کی کوئی سرحدیں نہیں ہے، اس نظریے کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس نظریے کا کوئی آئین اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر سردار عالم خان اس خطے کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اس کے بعد سردار عالم خان نے گلگت کو ایجنسی میں بدل دیا، اور ایف سی آر کا قیام، ایف سی آر یہاں پہ نافذ کیا گیا۔ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ایک ایسا قانون تھا کہ آپ کی تقریر و تحریر پر پابندی لگا دی گئی۔ دو بندے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے تھے، آپ اپنے بارے میں لکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے فوراً بعد 28 اپریل 1949 کو کراچی کے اندر وزیر بے محکمہ اس وقت کی مشتاق گرمانی اور دو کشمیری لیڈرشپ کے درمیان ایک بدنام زمانہ معاہدہ طے ہوا، دستخط ہوا، جس کو معاہدہ کراچی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کو انتظامی طور پر پاکستان کی ریاست پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے کا تعلق ایک نظریاتی طور پر اس ملک کے ساتھ ہے، تو انتظامی طور پر ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن وہ معاہدہ بھی بددیانتی اور سازش کی بنیاد پر ہوا، جس میں کشمیر سے سردار عالم خان اور وہاں سے غلام عباس تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کہا اس معاہدے پر ہم نے کبھی دستخط نہیں کیے، لیکن پھر بھی آج تک جو انتظامی یہاں پہ چیزیں ہیں وہ اسی معاہدے کے تحت چل رہی ہیں۔ اس کے بعد سردار عالم تو چلے گئے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر مختلف آنے والی حکومتوں نے اپنے دور میں مختلف سیاسی ریفارمز کیے، اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بھی اس اصلاحاتی ایجنڈے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آپ روندو کے راجہ نے ایک خط لکھا، ایک پیغام بھیجا کرنل حسن کو کہ آپ آئیں اور بلتستان کو بھی آزاد کرائیں۔ کرنل حسن ایک ٹروپ وہاں بھیج دیا گیا بلتستان، اور بلتستان میں ڈوگرے کے خلاف مزاحمت ہوئی، اور 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوا۔ 1 نومبر کو گلگت، 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوا۔ چلاس کی پوزیشن الگ تھی، یہاں پہ پی اے بیٹھتا تھا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ۔ بعد میں چلاس بھی میجر براؤن چونکہ اس علاقے میں تھے، انیکس کیا گیا گلگت کے ساتھ، لیکن دار التانگیر اس وقت بھی انیکس نہیں تھے۔ دار التانگیر بہت بعد میں 1952 میں ایک معاہدے کے تحت ایڈمنسٹریٹو انیکس ہو گئے، اور انہوں نے الحاق کیا۔ اس معاہدے میں کئی شرائط تھے، اور ان کی ویژن، ان کی سوچ کو ان دار التانگیر کے کابرین کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ شرائط کی بنیاد پر الحاق کیا۔ بعد میں 1952 کا معاہدہ کسی طریقے سے یا توثیق ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ مختصر سی تاریخ ہے گلگت بلتستان کی آزادی اور آزادی کے بعد۔ آج ایک بات جو مشترک تھی انقلاب گلگت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی رنگ، نسل، ذات پات کا تعصب نہیں تھا، شیعہ سنی اسماعیلی کی بات نہیں تھی۔ لوگ ایک نقطے پہ آ کے اپنی آزادی کی جنگ لڑی، وہاں پہ کوئی تفرقہ نہیں تھا، اور اس جنگ کے اندر برٹش آرمی کے میجر براؤن کا جو کردار ہے اس کو ہمیشہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے کردار کو سراہتا ہوں، وہ اس لیے سراہتا ہوں کہ اس نے بغاوت گلگت، انقلاب آزادی میں وہاں کی مجاہدوں کی، حریت پسندوں کی اور گلگت کے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس گلگت کو آزاد کرانے میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ میجر براؤن جو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اس کو بعض لوگ غدار کہتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ آزادی گلگت میں میجر براؤن کا بھی کردار ہے، اور اس نے بھی اس آزادی کی ٹروپس کا ساتھ دیا اور ان کو رستہ دکھایا۔ اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ اس وقت عالمی حالات بدل چکے تھے۔ 1 نومبر 1947 سے پہلے روس اپنا ایک مداخلت چاہتا تھا گلگت بلتستان میں، رشیا اپنا اثر رسوخ کو بڑھانا چاہتا تھا، برطانیہ یہ نہیں چاہتا تھا
کہ روس اس علاقے کے ذریعے لینن کا انقلاب رشیا میں برپا ہو چکا تھا، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منچر بنا لے، تو اس وقت برطانیہ کے مفادات کے خلاف یہ بات تھی۔ رشیا کے 4 جاسوس کو گلگت میں مارے گئے، اور اس کے بعد برطانیہ نے روس کے رستہ روکنے کے لیے میجر براؤن کے ذریعے اس انقلاب آزادی کا سپورٹ کروایا۔ بہرحال یہ تاریخ کے کچھ گوشے تھے، لیکن ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف میں جو بات مشترک تھی وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے اتفاق کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، وہ تقسیم نہیں تھے۔ چاہے کرنل حسن خان ہیں، چاہے سردار صفی اللہ بیگ ہیں، چاہے وہ کیپٹن شاہ خان ہیں، انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھے اور آزادی حاصل کی۔ آج ہم 1000 دفعہ آزاد ہیں، اس وقت ہم اپنے گھر اور اپنے اس کو قربانی نہیں کر سکتے تھے، ڈوگرا چلے گئے، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس ملک پاکستان کے ساتھ یہ نظریاتی تعلق دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو ظاہری اور پیدا کردہ خود ساختہ محرومیاں ہیں، ان کے دروازے بھی بہت جلد بند ہو جائیں گے، اور جو جنریشن وار کے ذریعے دشمن طاقتیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کا رستہ بھی بہت جلد روک دیا جائے گا، کیونکہ یہاں کی لوگوں کی قربانیاں نہ صرف 1 نومبر میں بے مثال ہیں، بلکہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، یا کوئی بھی بارڈر ہو، سوات آپریشن ہو، بلوچستان کے اندر حالات خراب کیے گئے ہو، ناردرن لائٹ انفنٹری کا جوان سینہ تان کر اپنے خون دل سے، اپنے خون کی سرخی سے داستان وفا لکھتا ہے۔ آج ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ، ان کی قربانیوں پہ، لال جان کی شہادت پہ، اور آج ہم بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ نوجوانوں، وقت بہت کم ہے، میں چند الفاظ آپ کے ساتھ کہنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈپرائیویشن کا درس ہے، آج گلگت بلتستان اگر آئینی طور پہ مسئلہ کشمیر آڑے آ جاتا ہے تو آپ کے حقوق متنازع نہیں ہیں، آپ کا پوٹینشل متنازع نہیں ہے، آپ کی صلاحیتیں متنازع نہیں ہیں، اور یہ پٹی اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی صلاحیت زنگ آلود بن جائے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں میرے خطے کے نوجوان جو کسی بھی محاذ پر اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں، وہ اس خود ساختہ ڈپرائیویشن کے درس کو لے کر اپنے صلاحیتوں کو زنگ آلود کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، آپ کو ریاست ایکسپٹ نہیں کرتی، تو بونجی ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلنے والے ہدایت الرحمان کو لیفٹنٹ جنرل نہیں بناتے، اس کو افغانستان کے بارڈر پہ نہیں بٹھاتے۔ آپ اتنے محروم ہوتے تو آپ کے شگر سے نکلنے والا ایک نوجوان افضل شگری کو IGP سندھ بنا کر نہیں بیچتے۔ آپ پر ریاست اگر اعتماد نہیں کرتی تو آپ کے شگر سے نکلنے والے ہی GM سکندر، جو ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، پورے پنجاب کی بیوروکریسی کو چلایا ہے، 7 سال پرنسپل سیکرٹری CM پنجاب رہے ہیں۔ کیا یہ پوٹینشل تھا تو آگے گئے؟ آپ میں پوٹینشل تھا تو لالی جان ایک اس میں کلر شہید ہوئے، کرگل میں میجر شہید ہوئے، ایک حوالدار کو نشان حیدر دیا گیا۔ آپ نے پوٹینشل دکھایا تو آپ کو ساری چیزیں مل گئی، اور آپ کی بہنوں نے، آپ تو مرد ہیں، جوان ہیں، آپ کی بہنوں نے، ثانیہ بیگ نے اور نان ریسکیو پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کیا کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ آپ کا پوٹینشل متنازع نہیں ہے، آپ میں صلاحیتیں ہیں،